السلام علیکم، میں ہوں نور اور آپ سن رہے ہیں نور ناول نگری پہ گر مجھ سے محبت ہے۔ یہ اس کی آج 5ویں ایپیسوڈ ہے۔ مونی اس رات 11:30 بجے گھر لوٹا، وہ بھی کچھ ایسے حال میں کہ صبح سے نظریں چرا کر بات کر رہا تھا۔ کہاں سے آ رہے ہو تم اس وقت؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ذرا روب سے بولی، اور وہ مونی کیا جو صبا کے روب میں آ جاتا، وہیں کمر پہ ہاتھ جما کر اسے گھورنے لگا۔ ابا میرے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور اماں سو رہی ہیں۔ تم کون ہوتی ہو یوں کوتوالوں کی طرح مجھ سے سوال جواب کرنے والی؟ دروازہ میں نے کھولا ہے، پوچھوں گی تو ضرور، اور یہ مت سمجھو ابا چلے گئے، اماں اپنی پریشان حالت میں تمہاری حرکتوں پر دھیان نہیں دے رہی تو کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں رہا۔ میں ہوں ابھی، سنا تم نے؟ اس نے حتی الامکان اپنے سے 2.25 سال چھوٹے معین کو ذرا ڈرانے کی کوشش کی۔ اچھا تم پوچھو گی مجھ سے؟ شکل دیکھی ہے اپنی؟ ونک پہلے اپنے حواس تو قائم کر لو بات کرنے کے لیے۔ میں پوچھوں گی، پوچھتی رہو، میں بتانے کا پابند نہیں۔ اس نے حسب عادت گزرتے گزرتے صبا کے بالوں کی پونی کو زور سے جھٹکا دیا۔ وہ سی کر کے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ وہ آتے جاتے یوں ہی صبا اور صبوحی کے بال کھینچ جاتا، چٹکی کاٹ جاتا یا دھپ لگا جاتا، اور آج سے پہلے یہ سب اس کا لاڈ تصور کیا جاتا تھا، اور آج اس معمولی سے جھٹکے سے جیسے صبا کے قدم زمین سے اکھڑ گئے۔ بال تو اس نے آہستہ کھینچے تھے، درد بہت زیادہ ہوا تھا۔ وہ سیڑھیوں میں بیٹھ کر چہرہ گھٹنوں میں چھپا کر بے آواز آنسوؤں سے رونے لگی۔ ابا مونی کو جب بھی ایسی حرکت کرتے دیکھتے تھے ٹھیک ٹھاک اسے جھاڑ دیا کرتے تھے، اور اب وہ کس سے جا کر مونی کی شکایت کرے اس کی بدتمیزی کی؟ اماں تو اپنے ہی غم میں گرفتار ہے، اور کون ہے؟ بے بسی کے احساس سے اس کے آنسو اور بھی روانی سے بہنے لگے۔ یہ مونی کے منہ سے کیسی بدبو آ رہی تھی؟ روتے روتے سے یاد آیا، سگریٹ؟ ہاں وہ سگریٹ کی بو تھی، اچھی خاصی تیز اور صاف محسوس ہوتی تھی۔ تو اب اس نے سگریٹ نوشی بھی شروع کر دی ہے۔ اوہ میرے اللہ! وہ ایک بار پھر ہاتھوں میں سر گرا کر رونے لگی۔ اب یہ سب اماں کے علم میں لانا ضروری ہو گیا ہے، ورنہ یہ لڑکا ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ وہ دل میں پختہ عزم کرتے ہوئے ابھی اور اسی وقت اماں کو بتانے کے لیے ان کے کمرے کی طرف چل دی۔ کمرے میں اماں کے ہلکے ہلکے خراٹے گونج رہے تھے۔ کتنے دنوں بعد اماں ایسی بے خبری کی نیند سوئی تھی، ورنہ تو انہیں نیند آتی ہی نہیں تھی۔ سو لیں، کم از کم آج کی رات تو اس بے فکری کی نیند سو لیں، کل سے ان کی فکروں میں ایک بوجھ کا اضافہ اور ہونے والا ہے۔ وہ چپکے سے اماں کی دوسری طرف لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ شاید انجی کے تانوں کا اثر تھا کہ اماں نے صبح اٹھتے ہی پہلا کام افشیں آپی کو فون کرنے کا کیا۔ اماں جاوید بھلا کیا کر سکتے ہیں؟ خود ملازمت پیشہ ہیں، صبح کے نکلے رات کو گھر لوٹتے ہیں۔ پرائیویٹ نوکری ہے، کون سی گورنمنٹ کی ہے؟ جتنی چاہے چھٹی لے لیں، آپ کے پاس آ جائیں۔ محکمے والے ایک ایک چھٹی کے پیسے کاٹتے ہیں۔ دوسرے جاوید بیچارے کو ان پراپرٹی کے لین دین خرید و فروخت کا کیا علم، کیا تجربہ؟ کوئی الٹا نقصان کروا دیں۔ آپ چچا ہی کو فون کریں، وہی سمجھدار ہیں، یہ کر سکتے ہیں۔ افشی نے فوراً اپنی جان چھڑا لی۔ پر افشی، گھر کے کرائے کی رقم اور قرض، پھر 1 ہفتے کے اندر گھر خالی کر کے کہاں جوان اولاد کو لے کر سر چھپاؤں؟ اماں روحان سی ہو کر بولی۔ توبہ ہے اماں، کیا بات کرتی ہیں؟ ابا کچھ نہ کچھ چھوڑ کے گئے کہ آپ یہ قرض ورض اتار تو لیں، یا صبوحی کے لیے سب کچھ جمع کر رہی ہوں؟ اماں ان حالات میں فی الحال صبوحی کا خیال چھوڑ دیں، اپنی چھت تلے بیٹھیں گے تو یہ کام بھی ہو جائے گا۔ وہ سیانوں کی طرح اماں کو سمجھاتے ہوئے بولی، میں بھی کوئی پاگل یا احمق نہیں ہوں جو گھر ور کے لالے پڑے ہوں تو بیٹی کے لیے جوڑتی پھروں۔ ایک دھیلا گھر میں نہیں، جو تھا سو تمہارے ابا کی بیماری اور انجی کی رخصتی پر خرچ ہو گیا، جو ابھی بھی کہہ رہی ہے اماں میرا بیاہ تو آپ نے ایسے ٹٹ پونجیوں کی طرح کیا جیسے کوئی مرگ کی رسمیں ادا کرتا ہے، نہ ڈھنگ کا جہیز زیور کپڑا لتا اور نہ کوئی رسم۔ بولتے ہوئے سوچتی بھی نہیں کہ باپ کیسے بستر مرگ پر پڑا تھا، شکر ادا کرے جو اپنے گھر کی ہو گئی۔ اب ادھر آ کر ہمارا حال دیکھو کیسے جان ہلکان ہو رہی ہے۔ اماں اللہ کے لیے
میرا بی پی شوٹ کر رہا ہے، ڈاکٹر نے مجھے آرام کرنے اور کوئی بھی ٹینشن سر پر سوار کرنے سے منع کیا ہے، اور سچی بات کہوں کہ اماں آپ کو ایسے حالات میں مجھے فون کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ مائیں تو بیٹیوں کو ایسی حالت میں گرم ہوا نہیں لگنے دیتی، اور آپ ایسی پریشان کن خبر سنائے جا رہی ہیں، میرا سانس پھول رہا ہے۔ آئے ہائے اماں، پھر فون کروں گی، آپ بھی زیادہ پریشان نہ ہوں۔ سوری اماں، میرا دل گھبرا رہا ہے، اللہ حافظ۔ اماں نے گہرا سانس لے کر ریسیور رکھ دیا۔ اماں چہلم میں 3 دن تو ہیں، پرسوں شام کو چچا آ جائیں گے، اس کے بعد بھی ہمارے پاس 4 دن ہوں گے، ان 4 دنوں میں کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ آپ ایک بار مونی کو بھیج کر اس پراپرٹی والے کو بلوا بھیجیں جسے پلاٹ بیچنے کا کہہ رکھا ہے، شاید کوئی پیش رفت ہوئی ہو، مناسب سی بھی قیمت ملتی ہے، لے کر 4 کمروں کا گھر لے لے۔ اس ٹینشن سے نکلنے کی کوشش کریں۔ صبا ہولے ہولے ان کے کندھے دباتے ہوئے بولی، ہاں میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، صبح ہی ذرا مونی کو بلا کر لاؤ۔ صبح ہی مونی کو بلانے چل دی۔ اماں وہ سو رہا ہے اور جگانے پر بھی نہیں اٹھ رہا۔ صبوحی نے جلدی ہی آ کر بتایا، یہ رات کو کتنے بجے آیا تھا صبا؟ اماں بہت دیر سے۔ آپ اسے پوچھیں کہ رات کو کہاں رہتا ہے، اور مجھے نہیں لگتا اس کے دوستوں کی کمپنی اچھی ہے، پتہ نہیں اس نے پیپرز بھی پورے دیے ہیں یا نہیں، آپ ذرا سختی سے پوچھیں اسے۔ ہاں یوں کریں، لوہے کی سلاح لے کر میری ہڈیاں پسلیاں توڑیں، بالکل نرمی سے نہ پوچھیں کہ میں کہاں کون سے اڈوں پر رات بھر عیاشی کرتا ہوں، کن لچے لفنگوں کے ساتھ پھرتا ہوں، ان کی گندی صحبت نے مجھے کتنا بدکار کر دیا ہے، اور سن لیں میں نے پیپرز بھی پورے نہیں دیے، جس سے جو ہوتا ہے کر لے۔ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ مونی ایک دم سے اٹھ کر باہر آ جائے گا اور یوں چلانے لگے گا، ٹراؤزر کے اوپر خالی بنیان کے ساتھ، چیختا دھاڑتا۔ یہ وہ مونی تو نہیں تھا جو دن بھر آتے جاتے اس کے ساتھ چھیڑخانی کیا کرتا تھا۔ اس کی ہونہار بڑی بڑی آنکھیں جیسے باہر کو ابلی پڑی تھی، اور منہ سے کف نکل رہا تھا، بھیگی ہوئی مسیں اچھی خاصی گہری لگ رہی تھی، اور انداز۔ وہ تینوں ماں بیٹیاں پل بھر کو لرز کر رہ گئیں۔ دماغ خراب ہے تیرا؟ کیوں پاگلوں کی طرح چلا رہا ہے؟ ایسا کیا کہہ دیا صبا نے؟ اور اس میں جھوٹ کیا ہے؟ سارا دن ساری رات غائب رہنے لگا ہے، باپ کیا گیا، تیرے تو جیسے رستے کی رکاوٹ ہٹ گئی۔ پر یاد رکھ مونی، تیری ماں ابھی زندہ ہے، جیتے جی تجھے یہ منمانیاں نہ کرنے دوں گی، سنا تو نے؟ اماں نے اپنی پوری طاقت استعمال کرتے ہوئے چلا کر کہا۔ اچھا کیا کر لیں گی بھلا؟ مجھے روکیں گی، رسی سے باندھیں گی، چارپائی پر ڈال دیں گی، یا مجھے زنجیریں پہنا دیں گی، بڑکا اور دیں گی، یا کیا کریں گی میرے ساتھ؟ وہ واضح انداز میں ماں کا تمسخر اڑا رہا تھا۔ یہ کروں گی۔ وہ ایک دم اٹھی اور اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ بہت بدتمیز اور بےہودہ ہو گیا ہے تو، ماں سے بات کرنے کی تمیز نہیں رہی تجھے، ناہنجار۔ دفع ہو جا میری نظروں کے سامنے سے، اس واہیات حلیے سمیت، اور آئندہ مجھے اپنی شکل نہ دکھانا۔ ماں کا نافرمان، تیرا دکھ رہ گیا تھا میرا کلیجہ چیرنے کو، دفع ہو جا یہاں سے۔ انہوں نے زور سے اسے دھکا دیا اور خود تخت پر جا گری۔ ہوں کر کے وہ پاؤں پٹکتا ہوا اندر چلا گیا۔ اماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں، اور وہ دونوں بے بسی سے آنکھوں میں آنسو لیے اماں کو دیکھنے لگیں۔ چچا جان چہلم کے دن عین عصر کے وقت آئے تھے، حالانکہ پہلے انہوں نے بارہا فون پر بھی کہا کہ وہ 2 دن پہلے آ جائیں گے۔ اب موقع ایسا تھا کہ کوئی گلہ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اماں نے ہمسایوں کے ذریعے کھانا پکوا لیا۔ تمہاری چچی کو ٹائیفائڈ ہو گیا ہے، اور چھوٹی ہمنا کو بھی بڑی مشکل سے یہ چند گھنٹے نکال کر آیا ہوں، رات تک واپسی ہے، کل صبح دونوں کے چیک اپ کے لیے ڈاکٹر سے ٹائم لے رکھا ہے، ویکسینیشن ہو رہی ہے اینٹی بائیوٹکس کی، اس لیے چچا نے دیر سے آنے کی وجہ بھی بتا دی، اور جلدی جانے کا ناگزیر عذر بھی بیان کر دیا کہ ختم کے بعد اماں انہیں رکنے کا بھی نہ کہہ سکیں۔ پر اب کیا کروں، وہ مواں تو ٹل ہی نہیں رہا، اس ہفتے گھر خالی کرنا ہے۔ اماں ہوا 3 کے بیچ سے اٹھ کر چچا کے پاس آئیں۔ انہیں پتا تھا چچا اب رکیں گے نہیں، عزت کی وجہ سے وہ چچا سے بھی پردہ کر کے بات کرتی تھی۔ ابھی ملا ہے، مجھ سے بات ہوئی ہے اس سے، میری اس سے وہ کہہ رہا تھا کہ 15 دن ٹھہر جاتا ہوں، مگر سامان وہ پرسوں ہی لے آئے گا۔ آپ لوگ اپنا سارا سامان ایک کمرے میں کر کے تالا لگا دیں تاکہ وہ اپنا سامان لے آئے۔
اب حال ہی تو کرنا ہے، چند دنوں پہلے کیا بات کیا، اور یہ میں لے کر آیا تھا۔ فی الحال یہ 2 مہینے کا کرایہ تو آپ ادا کریں، 3 ماہ کی مہلت لے لیں، تھوڑی دیر میں آتا ہوگا، میرے سامنے آ گیا تو میں دے دوں گا، نہیں تو آپ اسے دے دیجیے گا۔ چچا جان 10 نیلے نوٹ اماں کو تھماتے ہوئے، اس دوران عورتیں اٹھ کر سلام دعا کرتی رخصت ہوئی تو صبوحی اور صبا کمرے کے فرش سے چاندنیاں اور سامان اٹھانے لگی۔ جو سامان لے آئے گا وہ پھر رکے گا کہاں؟ بال بچوں کو بھی اگلے روز ہی لے آئے گا، اور یہ تو کوئی طریقہ نہیں، میری بھی جوان بچیاں ہیں، ان کے بھی 2 جوان بیٹے ہیں۔ اماں فکر مندی سے بولی، مونس پلاٹ کا کچھ کر جاتے جیسے تیسے، اور کچھ نہیں تو اس کے گرد ہمیں 4 دیواری ہی کروا دیں، جا کر ہم سر چھپا لیں۔ کہتے ہوئے پھر سے اماں کا ضبط جواب دینے لگا، 4 دیواری کرنا کون سا آسان کام ہے، پھر چھت بھی تو ہوگی۔ اب فکر نہ کریں، ایک پارٹی سے میری بات چیت چل رہی ہے، انشاءاللہ ہفتہ 10 دن میں سب طے ہو جائے گا، اور پراپرٹی ڈیلر مجھے بتا رہا تھا کہ ہمارے مطلب کا ایک گھر بھی نکل آیا ہے، تھوڑا علاقہ پسماندہ ہے، اسی لیے مناسب قیمت میں مل جائے گا، اور کچھ رقم بینک میں اٹھا رکھیں، فکس کروا لیں تو تھوڑی بہت منافع آتا رہے گا۔ بس آپ مجھے 1 ہفتے کی اور مہلت دیں، بس ذرا آپ کی بھابھی ٹھیک ہو جائے تو بس فوراً چل پڑوں گا وہاں سے۔ انہوں نے دلاسا دیا۔ عامر کہہ رہا تھا کہ میں اپنے کاغذات اسے دے دوں، وہ اپنے جاننے والوں سے بات کر کے پلاٹ جلدی بکوا دے گا۔ اماں کے منہ سے نکلا، ٹھیک ہے پھر اسی کو دیتے سارا کچھ، اچھی بات ہے، ایسے کام میں تو یوں بھی بندے کو ایمان کی صحت کا کھٹکا لگا رہتا ہے۔ آپ نے میرا بوجھ ہلکا کر دیا، چلتا ہوں۔ انہوں نے تو پل بھر میں ماتھے پر آنکھیں رکھ کر اجازت چاہی تو اماں ہکا بکا سی رہ گئی۔ نہیں، میرا مطلب تو یہ نہیں تھا، میں تو ایک بات بتا رہی تھی، ورنہ عامر تو بچہ ہے، اسے ایسے معاملوں کی کیا خبر۔ آپ بیٹھے صحیح، کھانا کھا کر جائیے۔ اماں بکھلا کے اٹھتے ہوئے بولی، نہیں بھابھی، مجھے دیر ہو جائے گی، لیکن میں نے برا نہیں مانا، اگر عامر کے پاس مناسب گاہک ہے تو اسے کہیں دیر نہ کرے، ہمیں تو خود جلدی ہے، بہتر ہے آپ پیپرز عامر کو دے دیں۔ چچا جان کچھ جلے بھنے انداز میں کہہ رہے تھے، نہیں بالکل نہیں، بھلا آپ کے ہوتے ہوئے میں عامر کو آگے کر سکتی ہوں، اللہ کے بعد اب آپ ہی تو ہمارا سہارا ہیں، بس ذرا جلدی آنے کی کوشش کیجیے گا، ان بچیوں کا ساتھ ہے، دل پتے کی طرح لرزتا رہتا ہے، ایسی بے اعتمادی ہو گئی ہے، اپنے سائے سے بھی ڈرنے لگی ہوں۔ وہ بہشتی بھلا کب گھر میں بیٹھے رہتے تھے، ان کا ہونا ہی ہمارے لیے لوہے قلعے کے برابر تھا، اور اب تو جیسے ریت کی بھری دیوار تلے آ بیٹھے ہیں، ذرا تیز ہوا چلی تو اس آڑ سے بھی جائیں گے، یہی دھڑکا ہر پل کو دھڑکائے رکھتا ہے، عمر بھی ایسی ہے، اب تو کوئی صدمہ شاید ہی دل سہے۔ اماں ہولے ہولے اپنے سینے کو سہلاتے ہوئے بولی تو چچا کو جیسے ان پر ترس آ گیا، اٹھ کھڑے ہوئے، آپ فکر نہ کریں، مجھے خود بہت خیال ہے، میں ذرا پراپرٹی ڈیلر کی طرف چکر لگا کر آتا ہوں، اگر ہوا تو وہ جو گھر کہہ رہا ہے وہ بھی دیکھ آؤں گا، واپسی 11 بجے والی گاڑی سے کر لوں گا، گھر ہی تو جانا ہوگا۔ وہ کہہ کر باہر نکل گئے، اور اماں جیسی بے ایمان سی بیٹھی رہ گئیں۔ ابھی انہیں گئے چند منٹ بھی نہ ہوئے تھے کہ وہ الٹے قدموں اونچا اونچا بولتے لوٹ آئے، یہ حال دیکھ رہی ہیں آپ اس نوابزادے کا، گلی کے نکڑ پر بیٹھا لفنگے لڑکوں کے ساتھ بیٹھا، یہ نشے والا سگریٹ پی رہا تھا، اور حلیہ دیکھیں، کان میں بالی، بالوں کی پونی، اور لڑکیاں جیسے نیل۔ بھابھی آپ کی بینائی بھی کیا بھائی جان کے ساتھ رخصت ہو گئی ہے، حد ہے لاپرواہی کی، غفلت کی، ایک بچے کو آپ نہ سنبھال سکی، سارا دن آنسوؤں اور آہوں کی مالا جپتی رہتی ہیں، ایک نظر اس لاڈلے پر ڈال لیتی تھی۔ کہتے کہتے گدی سے پکڑے مونی کو انہوں نے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا، وہ تیورا کر سامنے برآمدے کے ستون سے جا ٹکرایا۔ اماں کے تو جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، مونی کے بدلے بدلے انداز تو کئی دن سے ان کی نگاہوں میں آ رہے تھے، مگر وہ اتنا آگے نکل گیا ہے، انہیں گمان تک نہیں تھا۔ ہاں تو جو میرے جی میں آئے گا میں کروں گا، آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے، کس نے حق دیا ہے آپ کو مجھ پر ہاتھ اٹھانے کا، اب اگر مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو میں بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ منحنی سے مونی کے جواب میں ایسی بھاری کرخت آواز کب جاگی کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، اس کی شعلہ بار نگاہیں اور ان کی تیرتی نفرت اور غصہ سب کو حیران ہی نہیں خوفزدہ کر رہا تھا۔
تو کیا کر لوگے تم؟ ہاتھ اٹھاؤ گے؟ باپ برابر چچا پر بول، تیری اتنی جرت ہو گئی، اتنا جوان ہو گیا تو ماں باپ پر ہاتھ اٹھائے؟ مونی، میں تیرا گلا نہ کھوڑ دوں اس سے پہلے؟ اماں دیوانہ وار اسے پیٹ رہی تھی۔ اس ہزارے کا انہیں پل بھر کو بھی دھیان ہی نہ آیا۔ چھوڑو مجھے، کچھ نہیں کیا میں نے، ایک سگریٹ ہی تو پی ہے نا، کون سا شراب پی لی ہے، اپنے پیسوں سے نہیں کسی سے لے کر۔ میری تو ایسی اوقات ہی نہیں کہ میں اپنے لیے ایک سگریٹ خرید سکوں۔ اور ماں باپ، کس ماں باپ کے واسطے دیتی ہیں؟ کیا دیا ہے ان ماں باپ نے ساری زندگی مجھے؟ ترس ترس کر دال روٹی، پیوند لگے کپڑے اور سال ہوردہ پرانے جوتے۔ بچپن سے لے کر آج تک ہر چھوٹی بڑی معمولی غیر معمولی خواہش کا گلا گھونٹنا سکھایا ہے آپ نے۔ اور کیا دیا ہے؟ صبر کرو، برداشت کرو، حوصلہ کرو، بس کیا دیا ہے آپ نے مجھے؟ میرا برداشت، صبر اور حوصلہ سب ختم ہو چکے ہیں، یا شاید میرے اندر پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ اب میں اپنی زندگی جیوں گا اپنی مرضی سے، جیسا میرا دل چاہے گا۔ اب کوئی میرے راستے میں آیا تو میں ہر رشتہ بھلا دوں گا۔ وہ ہسٹریائی انداز میں چیخ رہا تھا، اس کی آواز میں شب برات کے پٹاخے بج رہے تھے۔ انہیں اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کی پھٹی ہوئی آواز کا شور، ہر چیز تہس نہس کر دینے والا غصہ۔ وہ چیختا چلاتا اندر کمرے میں چلا گیا اور دروازہ بند کر کے اندر سے کنڈی لگا لی۔ اماں تو وہیں زمین پر دھڑم سے گر گئیں اور دونوں ہاتھوں سے سر لے کر سینہ کو بھی کرنے لگیں۔ ان کے وحشت بھرے بین سن کر لگ رہا تھا کسی نے ابھی ابا کا جنازہ صحن میں لا کر رکھ دیا ہے۔ بھابھی سنبھالے خود کو، پہلے بھی منع کر کے گیا تھا اپنے غم کو قابو میں رکھیں، اتنا رونا دھونا کسی اور کمبختی کو نہ گھیر لائے۔ دیکھا وہی ہوا نا، ہو گیا ایک اور ناقابل تلافی نقصان۔ کاش آپ 2-2.5 ماہ پہلے اپنی آنکھیں کھول لیتی۔ میں تو بھائی جان کی بیماری کے دوران اس لڑکے کے تیور بھانپ رہا تھا، صرف وقت کی نزاکت کا خیال کر کے کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ کہتا بھی تو کس نے سننا تھا یا یقین کرنا تھا؟ خیر اب بھی پلوں کے نیچے سے پانی نہیں نکلا۔ میں اسے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ نیا صدمہ سر پر چڑھا ہے، یتیمی کا احساس ہی بڑا ہوتا ہے۔ کجا ایسے حالات اور کچھ نئی ملنے والی آزادی سے ناجائز فائدہ اٹھانے کا خیال بری صحبت کے دوست اس کے دل میں ڈال رہے ہیں۔ صبح مجھے نہ جانا ہوتا تو ضرور۔ بڑی غلطی کی بھابھی، وہ پشیمان سے لہجے میں بولتے رکے۔ اماں ان کا منہ دیکھنے لگی۔ ہم نہ دکان بیچتے، اس کے اوپر بآسانی ایک کمرہ ڈالا جا سکتا تھا، رہائش کا سلسلہ بھی حل ہو جاتا اور روزگار بھی۔ اس میں مال ڈال کر دکان پر بٹھا دیتا تو خود بخود دماغ ٹھکانے آ جاتا، تو پیسہ کمانا پڑتا اور مختاری بھی مل جاتی، تو اس کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہو جاتا۔ اب بھی آپ تھوڑی غلطی کر رہی ہیں، ہر معاملے میں اسے ہر مشورے میں شامل کیا کریں، احساس دلائیں اسے اس کی ذمہ داری کا۔ چچا جان ایک بات کہوں آپ سے، بلکہ درخواست سمجھیں۔ صبا چند لمحوں بعد بولی تو اس کی طرف دیکھنے لگے۔ چچا آپ 1 ہفتے بعد واپس آئیں گے؟ اس نے پوچھا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ چچا مونی کو بھی 1 ہفتہ اپنے ساتھ لے جائیں، ذرا اس کی آب و ہوا تبدیل ہو جائے گی، کچھ فرسٹریشن کم ہو جائے گی۔ صبا کی تجویز پر مونس آئیں بائیں شائیں کرتے فرار کا راستہ ڈھونڈنے لگے۔ کہاں جائے گا وہ میرے ساتھ؟ یوں بھی میں تو ابھی تھوڑی دیر میں نکلنے والا ہوں، وہ عجلت بھرے انداز میں بولے۔ اماں منا لیں گی اسے، اب ہماری خاطر صبح چلے جائیں۔ چچا جان میں چاہتی ہوں مونی اس ماحول سے کچھ دنوں کے لیے دور چلا جائے، وہ ملتجی انداز میں بولی۔ ہاں مونس بھائی، اگر اب مہربانی کرے تو، اماں نے بھی لجاجت سے کہا تو وہ کچھ سوچنے لگے۔ جانا تو مجھے ابھی ہے، 1-2 گھنٹے میں، صبح سے پہلے مجھے پنڈی پہنچنا ہے، آپ اسے تیار کریں، میں گھنٹہ بھر میں پراپرٹی ڈیلر سے مل کر آتا ہوں۔ وہ 2 ٹوک انداز میں کہہ کر اٹھے اور باہر نکل گئے۔ صبا نے اماں کو اٹھنے اور مونی کو منانے کا اشارہ کیا، وہ ایک سرد آہ بھر کر اٹھی۔ پھر جن جتنوں سے انہوں نے اس اڑیل ٹٹو کو منایا یہ ان کا جگر ہی جانتا ہے۔ وہ تو جیسے دم پر پاؤں نہیں رکھنے دے رہا تھا۔ مونی تم ساتھ جاؤ گے تو چچا ہفتہ بھر بعد واپس آ جائیں گے، ورنہ وہ یوں ہی ٹال مٹول کرتے رہیں گے۔
پلیز مونی، ہم سب کی خاطر بس گھر کا بندوبست ہو جائے، پھر تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، جو تمہارا دل چاہے کرنا، بس اماں کا کہا مان جاؤ پلیز۔ صبا اور صبوحی نے ہاتھ جوڑ کر اس کی منت سماجت کی تو وہ سر جھٹک کر اچھا کہتے ہوئے کھڑا ہوا۔ میرا اچھا بیٹا، میری جان، ایک بات اور مان جاؤ، ابھی سامنے فضا حسین نائی کی دکان کھلی ہے، اللہ کے واسطے اپنے بال ہرگز نہیں، ایسے جیسے کہ کسی بچھو نے ڈنگ مارا تھا، سارے نہیں کٹواؤ، ہلکے کرواؤ، اٹھو، تمہارے چچا آتے ہوں گے۔ اماں ہاتھ پکڑ کر اسے بیرونی دروازے تک چھوڑ کر آئیں۔ میرے مولا، یہ دن بھی دکھانے تھے، کیسا سیدھا سادہ بھولا بھالا تھا میرا بچہ، 4-6 مہینے میں کیسے پر پرزے نکالے کہ ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے۔ مونی کے ابا، یہ ہاتھوں سے نکل گیا تو میں تو دن دہاڑے لٹ جاؤں گی، پہلے ہی کنگال ہوئی پڑی ہوں، اللہ رحم کرے ہمارے اوپر۔ اماں دروازے میں کھڑی اسے نائی کی دکان میں داخل ہوتے دیکھ رہی تھی اور نم آنکھوں سے دعا کر رہی تھی۔ بھابی جان، گھر تو اچھا ہے، 2 کمرے نیچے ہیں اور اوپر 2.5 مرلے کا گھر ہے، ایک پورشن کرائے پر دے دیں تو دوسرے میں خود رہا جا سکتا ہے اور کرائے سے گزر اوقات بھی تھوڑی بہت نکل آئے گی، بس اب یہ پلاٹ نکل جائے۔ میں کہہ آیا ہوں کہ اس کے ہفتے بھر کے دوران کوئی ذرا بھی مناسب گاہک ملتا ہے تو ڈن کر دے، انشاءاللہ بھابی جان، 8-10 دنوں کی بات ہے، سب مسئلے حل ہو جائیں گے، آپ دیکھیے گا۔ چچا جان واپس آئے تو اچھے خاصے پرجوش تھے اور خوش بھی، مونی کو مناسب ہیئر سٹائل کے ساتھ آتے دیکھا تو اور بھی خوش ہو گئے۔ چلیں بھابی، ہمیں کھانا دیں، ہم چچا بھتیجے کو کھانا کھا کر نکلنے کی کریں۔ وہ ہاتھ منہ دھونے غسل خانے کی طرف بڑھے۔ اور مونس بھائی، صبا کے داخلے کے دن قریب آتے جا رہے ہیں، اس کے لیے بھی انتظام کرنا ہوگا۔ جیسے ہی چچا کھانا کھا کر اٹھے، اماں نے اچانک کہہ ڈالا۔ صبا اور صبوحی تو حیران ہوئیں، چچا بھی ٹھٹک سے رہ گئے۔ بھابی جان، آپ کو پتہ ہے میڈیکل میں داخلے کے لیے کتنی موٹی رقم کی ضرورت ہوتی ہے، اور صاف بات ہے میری اتنی پسلی نہیں کہ میں اپنی طرف سے کچھ کر سکتا۔ دوسرے پلاٹ سے تو اتنا بمشکل ملے گا کہ گھر لے کر آئندہ کے 6-8 ماہ کا خرچ نکل آئے، اس دوران روزگار کا کچھ اور بندوبست ہو سکے۔ بہتر ہے صبا پرائیویٹ BA کر لے، اس میں کوئی قباحت نہیں، آئندہ رشتہ ڈھونڈنے میں بھی آپ کسی مشکل میں نہ پڑیں گی۔ چلتے ہیں اب ہم۔ چلو مونی، بیگ اٹھاؤ، اپنا خیال رکھیے گا بھابی جان۔ یہ صبا نے تو یوں ہی ضد کی مونی کو ساتھ لے جانے کی، ورنہ یہ ادھر رہتا، مجھے بے فکری تھی، کم از کم کوئی مرد تو گھر میں موجود رہتا، پھر سودا سلف لانے کی دقت نہ ہوتی۔ چلو اللہ بہتر کرے گا، اللہ حافظ۔ وہ حسب عادت انہیں تسلیاں دیتے روانہ ہو گئے۔ وہ صبا تو انہیں اللہ حافظ کہنے دروازے تک بھی نہ گئی۔ وعدہ کرو میری بیٹی صبا ڈاکٹر بنے گی نا، ہارٹ سرجن، ہے نا؟ کیسی لگے گی صبا ڈاکٹر بن کر، ہے نا منی کی اماں؟ ابا اس کے کانوں میں بولے جا رہے تھے اور اس کی آنکھیں ٹپ ٹپ موتی گرا رہی تھی۔ ابا، ڈاکٹر بننا میرا جنون ہے اور میری خواہش، پر بیٹا خواہش کی تکمیل میں خود کو کبھی ہلکان نہ کرنا، تم سے زیادہ کچھ بھی ضروری اور اہم نہیں، تمہاری خواہش تمہارا جنون بھی نہیں۔ ابا شاید اسے بہلا رہے تھے، تسلی دے رہے تھے، مگر اس وقت اس کے بہلاوے کی طرح پھوٹتے آنسو کسی علاوہ کسی تسلی کو نہیں سن رہے تھے۔ اس دن بڑے دنوں بعد وہ سر شام تو نہیں مگر گہری رات سے پہلے وہ اسٹور میں گھس کر سوتی بن گئی۔ اب تو وہ اسٹور میں آتی بھی نہیں تھی، سارا گھر تو خالی پڑا تھا۔ صبوحی اسے بلانے آئی تو وہ سوتی بن گئی۔ صبوحی کو پتا تھا وہ رو رہی ہے، وہ آہستہ سے باہر نکل آئی۔ وہ اس کی زندگی کی دوسری رات تھی جب وہ ساری رات نہیں سوئی، بس روتی رہی۔ پہلی رات کے آنسو اس نے کسی کے احساس میں بہائے تھے اور آج اپنی خواہش اور اپنے جنون کے چکنا چور ہونے پر بہائے تھے۔ دونوں معنوں میں فرق تھا، مگر آج کی رات جیسے دونوں غم مدغم ہو گئے، خواہش سے، جنون سے، علیحدگی کا غم اور اس احساس سے جدائی کا غم جو عبید الرحمن کے دل میں اس رات سے اس کے دل میں جڑ پکڑ چکا تھا۔ صبا، کیا تم بھی مادی چیزوں سے محبت کرتی ہو؟ اچھی صورتوں سے کیا تم بھی سب جیسی ہو؟ بولو صبا، کیا تم بھی؟ کوئی اس کے کانوں میں بول رہا تھا اور اس کے دل سے نکلنے والا لاوا اور بھی شدید ہو گیا۔ مجھے نہ اچھی صورت سے پیار ہے نہ بری سے، مجھے صرف اچھے دل سے پیار ہے۔
ایسا دل جو دوسروں کی پرواہ کرے، دوسروں سے پیار کرے۔ سنا تم نے؟ ہے تمہارے پاس ایسا دل؟ نہیں نا، ہوتا تو تم میرا احساس کرتے، یوں مجھے بیچ منچ دھار چھوڑ کر غائب نہ ہو جاتے۔ نہیں ہے تمہارے پاس ایسا دل، نہیں ہے تمہارے پاس ایسا حساس دل، نہیں ہے مجھے تم سے پیار۔ سنا تم نے؟ کسی اور بات کا غصہ کسی اور طرف نکل گیا۔ اسے خود بھی پتہ نہیں چلا وہ کیا کہہ رہی تھی اور کیا سمجھ رہی ہے، مگر اتنا وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کے دل میں عبید الرحمن کی محبت نہ سہی، کچھ ہونے کا احساس بیج سے نمو پا کر ایک پودا بن چکا ہے، جسے اپنے دل سے نکال پھینکنا شاید اس کے بس میں نہیں۔ روتے روتے وہ بے چارگی سے سوچے گئی اور اپنی زندگی کی اس دوسری رات بالکل نہیں سو سکی۔ کسی نے دروازہ قیامت کی دستک سے کھٹکایا تھا، گھر کے در و دیوار ہل گئے۔ اماں نے دہل کر سینے پر ہاتھ رکھ لیا، صبوحی نے بھاگ کر پوچھے بغیر دروازہ کھول دیا۔ سامنے بڑے سے ٹرک میں سامان اوپر تک لدا پڑا تھا، پورے گھر کے دروازے اور دیواروں کو اس ٹرک نے ڈھانپ لیا تھا۔ بہن جی آپ لوگ پردہ کر لیں، ہم سامان لوڈ کرنے لگے ہیں، کل تو آپ نے چلے ہی جانا ہے، مالک مکان نے ہمیں بھی تنگ کیا ہوا تھا، اسی لیے سوچا سامان آج ہی شفٹ کر آتے ہیں، ہم کل آ جائیں گے، آپ کا کچھ انتظام ہوا؟ وہ ایسے انجان بن کر پوچھ رہا تھا جیسے گھر ملنے کے باوجود وہ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اماں ابھی کوئی جواب نہ دے پائی تھیں کہ انہوں نے سامان اتار کر صحن میں بھرنا شروع کر دیا۔ اب تھا سامان تو وہ ایک دن پہلے ہی سارا ایک کمرے میں اکٹھا کر چکی تھی، چچا جان سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ صبح مالک مکان کا پیغام انہیں ملا تھا کہ وہ شام کو سامان لے کر آئے گا۔ انہوں نے گھبرا کر دونوں دامادوں کو فون کر ڈالا۔ کسی نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ وہ کورٹ سے جا کر سٹے آرڈر لے آئے، مگر یہ مشورہ اتنی دیر سے ملا کہ اب اس پر عمل درآمد بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ جب مالک مکان کے جوان ہٹے کٹے بیٹے سامان اٹھا اٹھا کر کمروں میں رکھنے لگے تو جیسے ان کی برداشت ختم ہو گئی۔ یہ کیا تماشا ہے؟ آپ لوگوں میں کوئی احساس شرم ہے باقی؟ بچیوں والا گھر ہے اور یوں دندناتے ہوئے چلے آ رہے ہیں جیسے گھر نہیں سڑک ہو۔ وہ بے قابو ہو کر چیخی تھی۔ صبا اور صبوحی چادروں میں منہ لپیٹے انہیں روکتی رہ گئی۔ بی بی ہمارا گھر ہے، یہ تمہارے باپ کا نہیں، ہماری شرافت کا ناجائز فائدہ تو تم لوگ اٹھا رہے ہو، حد ہے ڈھٹائی کی اور بے شرمی کی بھی۔ مہینوں سے کہہ رہے ہیں کہ گھر خالی کر دو، ایک تو 4 ماہ کا کرایہ مارے بیٹھی ہے بڑھیا، دوسرا ہنگامہ کر رہی ہے۔ اب تو ہم گھر میں آ گئے ہیں، نکال سکتی ہو تو نکال کر دیکھو، ہماری شرافت دیکھ لی، اب اپنی شرم و حیا بھی دیکھ لو۔ جوان بچیاں کم سے کم تم سے تو اچھی ہیں جو یوں واویلا نہیں کر رہی، ورنہ۔ سامان سارا اتر چکا تھا، ٹرک کا ڈرائیور اور مزدور جا چکے تھے، یہ تینوں جوان رہ گئے تھے۔ اماں کے واویلے پر ان کے تیور، ان کے انداز ہی بدل گئے۔ پیچھے کھڑے تیسرے نے الٹے قدموں مڑ کر بیرونی دروازہ بند کر دیا۔ یوں بھی جب ایک ہی گھر میں رہنا ہے تو بندہ مل جل کر رہے، پیار اور محبت سے جب اتنی قربت ہوگی تو پیار اور محبت بہت ہو جائے گا، کیوں بی بی؟ ان میں سے ایک صبوحی کے بے حد قریب آ کر ماتھے سے بالوں کی لٹ کھینچ کر بولا تو پیچھے ہٹتے ہوئے صبوحی کے حلق سے ایک دلدوز چیخ نکلی اور اس کے ساتھ ہی وہ صبوحی کو گھسیٹتے ہوئے پیچھے کمرے میں لے گیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ سلامت رہیں، اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔